अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि मुल्क में बहरान सियासी हो या मुआशी, उससे कतई नज़र हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अंदरूनी मसाइल में उलझे हुए दिखाई देते हैं। एक ऐसे वक्त में जब नए माली साल में 1700 अरब रुपए के टैक्स लगने, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बाद महंगाई के तूफान की पेशगोइयां हो रही हैं, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर धंसाए बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत का मसला इस वक्त महंगाई कम करने से ज्यादा नए इंतखाबात के मुतालबे को रुकवाना है। नए इंतखाबात की बात खुद पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ कर रहे हैं, जबकि वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं कि नए इंतखाबात का कोई जवाब ही नहीं, इलेक्शन तो अब 2029 में ही होंगे। क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत तैयार है री इलेक्शन के लिए? आज भी ये बात कह रहा हूं कि दो चीजें कौम के सामने रख दें और इलेक्शन करवा दें। सामने ये चीजें रखें जिसको जनरल बाजवा प्ले बॉय कहते थे, वो प्ले बॉय को सादक और मीन का सर्टिफिकेट देना क्यों जरूरत थी। इंतखाबात हैं वो 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, जिसको कोई ग्रीवेंस है वो अदालतों में जा सकते हैं। नए इंतखाबात के अलावा मुस्लिम लीग नून में तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से भी दो आरा पाई जाती हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल मेरे कप्तान को मजीद 5 साल जेल में रखने के ख्वाह हैं, तो वहीं पार्टी के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ और इमरान खान को एक हकीकत मानते हैं। ग्रीन डायलॉग के लिए माहौल को साजगार बनाने के लिए इस पे सोचा जा सकता है। सोचा नहीं जा सकता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार। PTI भी एक हकीकत है, इमरान खान साहब भी एक हकीकत है। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, उनकी सियासत इतनी इंतशार और फसाद के साथ साइनोनिमस या नथी हो गई है कि लोग आकर हमें ये कहते हैं कि जनाब अगर ये मुल्क को चलाना है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है या इस्तेकाम रखना है, तो खुदा के लिए इस बंदे को 5 साल के लिए जेल में रखें। मुस्लिम लीग नून में बजट जैसे अहम मामले पर भी तकसीम नजर आती है। गुज़िश्ता रोज वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने बजट के दिफा में भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं कल ही वजीर दिफा ने एक टीवी प्रोग्राम में इस पर एतराज उठा दिया। 1991 में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि एक्सपोर्टर जो है वो 0.5 यानी ½ जो है वो टैक्स दें जब उनकी प्रोसीड्स आएँ बैंक के अंदर टोटल पे, और उसके बाद इनकम टैक्स वाले उनसे नहीं पूछेंगे। बाद में नेगोशिएट हुआ, 0.75 हो गया, 1% हो गया। अब एक्सपोर्टर हजरात जो है 1.5% तक जाने को तैयार थे, यानी कि 50% उसको इंक्रीज करने को तैयार थे। लेकिन इतना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था IMF का, इन लोगों को भेड़ियों के आगे तो उन्होंने डाले ना। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 28 मई को हुए थे, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर पार्टी के सदर मुंतखब हुए, लेकिन एक माह गुजरने के बाद भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और नायब सदूर के ओहदे खाली हैं। खबरें ये आ रही हैं कि एहसन इकबाल के ओहदा छोड़ने के बाद ख्वाजा साद रफीक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए ना हाँ कर रहे हैं और ना इनकार। दूसरी जानब मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी तहरीक इंसाफ भी अवामी मसाइल के बजाय अपने अंदरूनी मसाइल में उलझी हुई है। पार्टी में वापस कौन आएगा कौन नहीं, इस बहस की गूंज अडियाला जेल में कैद मेरे कप्तान तक पहुंच गई है। मेरे कप्तान ने इख्तलाफात का शिकार पार्टी के दोनों ग्रुपों को जुमेरात को तलब कर लिया है। पार्टी से बाहर बैठे मेरे कप्तान के साबिक खिलाड़ी मौजूदा खिलाड़ियों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मेरे कप्तान की रिहाई में संजीदा नहीं। जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जो लीडरशिप है, ये वो चूहे हैं जिन्होंने के इस वक्त आके तहरीक इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। इस चांस नहीं है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये इमरान खान को बाहर ला सके। इस लीडरशिप के होते हुए 1% मुझे कोई कामयाबी का चांस नहीं लग रहा। पार्टी के साथ कौन वफादार और कौन गद्दार की बहस में तहरीक इंसाफ अवामी मसाइल पर आवाज उठाना भूल चुकी है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसे मेरे कप्तान ने कबूल भी कर लिया था, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी इस इस्तीफे को रुकवाना चाहती है। नाज़रीन, हुकूमत हो या अपोजिशन, क्या दोनों को आने वाले दिनों में मुल्क की सियासी और मुआशी मुश्किलात का अंदाजा भी है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं, अवाम बिजली के बिल हाथ में लिए सड़कों पर आ चुके हैं। एक आम तासुर तो यही है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इस सारी सूरत हाल पर आज हम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। इससे पहले अमरीकी कांग्रेस में एक करारदाद मंजूर हुई। ये सारा बैरूनी दबाव पाकिस्तान की हुकूमत पर चीन के दौरे के बाद क्यों पड़ रहा है? सवाल नंबर 2, नवाज शरीफ को वापस आए 8 माह का अरसा हो चुका है, लेकिन वो सियासी तौर पर फाल नजर नहीं आए। क्या वो हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस है या फिर सियासी कराराकशी इख्तियार कर चुके हैं? सवाल नंबर 3,
नवाज शरीफ 28 मई को मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए। अभी तक पार्टी के नए सेक्रेटरी जनरल समेत नायब सदूर और सूबाई सदूर का फैसला क्यों नहीं हो सका? सवाल नंबर 4, फवाद चौधरी एक तवील खामोशी के बाद अब क्यों तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं? सवाल नंबर 5, अडयाला जेल में बैठे बानी तहरीक इंसाफ पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वालों को वापस लेने के लिए क्या तैयार हैं? सवाल नंबर 6, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन्होंने बुरा किया, लेकिन जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में मुल्क को छोड़ दिया और बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर अपनी जमात के लिए मुश्किलात पैदा की, उनके बारे में तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली आखिर क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून से उनकी रहनुमा आमना शेख साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है। आमना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके रहनुमा शुएब शाहीन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुएब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। यहाँ पे जहाँ पे महंगाई के हवाले से अवाम इस वक्त चीख रहे हैं, बिलबिला उठे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की जानिब से इंटरनल फाइट्स जो हैं वो ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और लग रहा है कि आपस में ग्रुप्स जो हैं वो आपकी पार्टी के अंदर लड़ते जा रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने जहाँ पे वो दीगर लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे थे, आपके हवाले से भी उन्होंने जो है वो आपका नाम लेके उन्होंने तनकीद की, और उन्होंने कहा जी शुएब शाहीन, अफजल मरवत, रऊफ हसन जो कभी काउंसलर भी नहीं बन सकते थे, इन मामलात में बराह रास्त मुलव्वस हैं, और जिन मामलात की वो बात कर रहे हैं वो टिकटों की खरीदो फरोख्त और 84 करोड़ रुपए की वकला में बंदर बांट और डायरेक्ट पैसे लेने की कहानियां, ये इस किस्म के इल्जामात जो हैं वो आपकी क़यादत के ऊपर लग रहे हैं शुएब साहब। देखें, पहली बात तो जो वो कह रहे हैं कि मैं काउंसलर भी नहीं बन सकता था, अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले, और इसमें कोई शक नहीं है, मेरा एक भी वोट नहीं है, इमरान खान का वोट है, और इमरान खान की मोहब्बत में लोगों ने मुझे वोट दिए हैं। ये मेरा ख्याल है कुछ बातें वो ना ही बोलें तो मेरे हवाले से तो बेहतर होगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी जब ये बाहर थे, जब ये पार्टी छोड़ गए थे, इलेक्शंस की बातें चल रही थी, इलेक्शन कमीशन में बैठे थे, ये आप ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा। जी ठीक। मुझे ख़ुद उसने कहा, मैंने आज तक नाम नहीं लिया, चूँकि उसने ये बात छेड़ी है तो मैं नाम ले दूँ। मुझे फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इमरान खान मेरे ड्राइवर को मेरे मुकाबले में टिकट दे दे तो वो मेरे से जीत जाएगा। दीज वर हिज वर्ड्स, आप उससे ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा, अगर वो मुकर जाए तो अलग बात है, लेकिन इसने ये अल्फाज मुझे इलेक्शन कमीशन में बैठ के खुद बताए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान का वोट है, किसको नहीं पता कि इमरान खान का वोट है। असद उमर जो सेक्रेटरी जनरल था, उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि इस्लामाबाद में जो मैं जीता हूँ 2 दफ़ा, इमरान खान का वोट है, और आज भी अगर मेरा एक भी वोट नहीं है, उसने कहा, और मैं भी ये बात एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं तो वो लोगों की मोहब्बत इमरान खान के साथ थी। ठीक। मगर बाकी जो इल्ज़ामात हैं उसकी हद तक मैं उसका इनकार करता हूँ। अगर कोई आज तक मेरे दुश्मन ने भी मेरे ऊपर, अल्लाह का शुक्र है कि कोई करप्शन का, किसी पैसे के लेन देन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। फवाद चौधरी को चूँकि तकलीफ़ है, मैं पिछले 4-5 दिनों से मुस्तकिल उनके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, तो नेचुरली उनका ये जवाब बनता था और उन्होंने वो दिया है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि भाई अगर तेरे में जुर्रत थी ना तो हाई कोर्ट में भागते ना, मैंने उनको रेस्क्यू कई दफा कराया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उसको रेस्क्यू अच्छा शुएब साहब, इसी पे चौधरी साहब पार्टी में खड़ा होना चाहिए। सुन लीजिएगा, चौधरी साहब इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि जनाब मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि जो मौजूदा क़यादत है, और ऑब्वियसली इसमें आप भी शामिल हैं, कि जनाब वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। इस बात का जो हमें तकलीफ हुई उस बात का मजाक उड़ाया जाता है। हमारा मजाक ना उड़ाए, हमारे साथ तो बल्कि जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, गिरफ्तार हम हुए हैं, और हमारा ही मजाक उड़ाया जा रहा है। देखें, मजाक तो हमने किसी ने नहीं उड़ाया। जब आपने इल्ज़ामात लगाए, जब आपने लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की कि इसके बावजूद आज लोग भुगत रहे हैं, क्या कुछ नहीं भुगत रहे। मैं इलेक्शन जीतने के बावजूद बाहर बैठा हुआ हूँ, 1,05,000 वोट लेके, कठपुतली को अंदर बिठाया हुआ है। आज मैं 7वीं दहशतगर्दी की FIR फेस कर रहा हूँ इलेक्शन जीतने के बाद। जी। मैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ऑफिस पोजीशन होल्डर रहा हूँ बार की। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर और चेयरमैन रहा डिफरेंट कमेटीज़ का 5 साल। मैं फाउंडर वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल रहा, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रहा, पाकिस्तान बार सर्विस बार का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। भाई अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी में कभी FIR नहीं कटी, आज मैं फेस कर रहा हूँ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम घबरा के कहें कि नहीं जी हम तो आप डर गए, हम तो आप जनाब इधर चले गए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि किसका इल्ज़ाम दुरुस्त है, किसका सच्चा है, किसका झूठा है, मगर बात यह है कि वो बीबियाँ, ख़वातीन, हमारी बहनें, सनम हो गई, आलिया हमजा हो गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर पेशेंट है,
وہ اعجاز چودھری ہو گیا, بریگیڈیئر وہ اپنا گورنر چیمہ ہو گیا, اس کو آپ دیکھ لیں کیا نام ہے, محمود رشید ہے, بیچارہ کس طرح کی تکلیفوں میں گزارا ہے اس نے, علی امین گنڈاپور نے فیس کیا, بہت سارے لوگوں نے فیس کیا, مگر بات یہ ہے کہ وہ سب نے برداشت کیا. اگر آپ نہیں برداشت کر سکتے چپ کر کے آپ سائڈ لائن ہو گئے. تو آج جس طرح ان کو لانچ کیا گیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ان پہ تشدد کیا, بربریت کی, سب کچھ کیا, پارٹی کا سمبل چھین لیا, سب کچھ کے باوجود آج پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پہلے اس طرح کی باتیں چونکہ آپ بجائے اس بات کے کہ پارٹی کے اوپر ان کی لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کریں گے, پارٹی کے اندر مایوسی پھیلے گی, لیکن اس مشن میں بھی وہ ناکام ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ جو شخص پارٹی چھوڑ جائے, دیکھیں جب پارٹی میں واپس آ جاؤ آپ کا حق ہے کہ آپ آئیں اندر بیٹھ کے بات کریں. اگر آپ باہر بیٹھے ہو کسی اور پارٹی میں آئی پی پی میں بیٹھے ہو تو آپ آئی پی پی میں بیٹھ کے ہمارے اوپر جو اعتراض کرنے ہیں کرو, لیکن اپنے آپ کو آپ پی ٹی آئی کا بھی کہو اور دنیا جہان کے الزامات بھی لگاؤ, تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے الزامات کو کہیں وہ غلط بھی ہیں, وہ بےایمانی پہ مبنی بھی ہیں, وہ آپ کسی کے ماؤتھ پیس بن کے یہ کچھ کر رہے ہیں, تو لہٰذا یہ نہ کریں. ہمارا یہ الزام ہے اور ہمارا یہ اعتراض ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پہ الزامات وہ نہ کریں, تنقید نہ کریں, ساری دنیا کر رہی ہے, ساری پارٹیاں کر رہی ہیں, آپ بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں. لیکن آپ آئی پی پی میں جا کر جس طرح منہ چھپا رہے تھے, جس طرح کے منہ چھپا کے وہاں اپنی جو کچھ کر رہے تھے, اور اس کے بعد جو کچھ آپ کا کنڈکٹ ہے, ہمیں اس پہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے آمنہ شیخ صاحبہ, میں حسن صاحب میں بھی آؤں گا, میں دونوں کے حوالے سے چونکہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا میں پہلے آمنہ صاحبہ سے پوچھ لوں. آمنہ صاحبہ, جہاں پہ اپوزیشن کی یہ حالت ہے, مطلب آپس میں دھینگا مشتی چل رہی ہے, وہاں پہ آپ کی پارٹی میں بھی لگتا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. میاں صاحب کے بارے میں ہر 2 ہفتے کے بعد, اب تو مجھے عادت ہوگی, میں اخبار میں پہ دیکھتا ہوں میاں صاحب اب متحرک ہو گئے ہیں, میاں صاحب اب ایکٹیو ہو گئے ہیں, اب وہ کر کے دکھائیں گے جو پہلے نہیں کر رہے تھے. میں تو 21 اکتوبر سے انتظار کر رہا ہوں کہ اور کتنا متحرک ہونا ہے انہوں نے. اس کے بعد سیکرٹری جنرل بھی آپ کی پارٹی کے اب تک سامنے نہیں آ رہے, وائس پریزیڈنٹ کا کچھ نہیں پتا. یہ کیا آپ کی پارٹی میں بھی کیا کوئی لیگ پولنگ چل رہی ہے؟ اچھا, تھینک یو ویری مچ منصور. میں نے بڑے غور سے سنی شعیب شاہین صاحب کی ساری گفتگو, اور کچھ دنوں سے ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ آپ نے جو کمپیریزن ڈرا کیا ہے وہ بالکل ٹھیک اس لحاظ سے نہیں ہے کہ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز آر لائک اے فیملی, اور کوئی بھی فیملی ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کے پاس اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں ہوتے, بہت ساری چیزوں پہ ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. ہماری پارٹی میں بھی بڑی ڈیموکریٹک نارمز ہیں, بہت ساری چیزوں پہ اگر لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں تو ان کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے CWC ہے, CEC ہے, بیٹھ کے ان کو حل کیا جاتا ہے. جہاں تک میاں صاحب کے متحرک ہونے کی بات ہے, تو وہ 21 اکتوبر سے آج تک پارٹی کے تمام فیصلے وہ لے رہے ہیں خود, اور پنجاب گورنمنٹ میں بھی جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ان کی مشاورت سے ہو رہی ہیں, بلکہ انڈر ہز گائیڈنس ہو رہی ہیں. سو جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے, ان کا تو واقعی میں وہ والا حساب لے کے آئے سچویشن چل رہی ہے. لیٹس سٹک ٹو مسلم لیگ نون. سو میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میاں صاحب کی مشاورت, اپروول اور گائیڈنس کے اوپر ہو رہا ہے. Is that correct نا? You just said that. Of course, 100%. ٹھیک ہے. تو اس وقت یعنی کہ بجٹ کے اندر جو عوام کو مار پڑ رہی ہے, یا جو عوام کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں, وہ بھی بڑے میاں صاحب کی وجہ سے نکل رہی ہیں. دیکھیں بجٹ میں جو عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں اور جو ایک مشکل وقت پورے ملک پہ آیا ہوا ہے, اس کے اندر there are certain things جہاں پہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں, اور اس وقت جو سچویشن, جس وقت حالات میں ملک ہمیں اس میں there are tough decisions that we have to make. مہینے کی حکومت میں بھی یہی تھا کہ ہم نے ریاست بچائی, اگر وہ ٹف ڈیسیجنز ہم نہیں لیتے شاید آج ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا, آج ہم یہاں بیٹھے ہی نہیں ہوتے. سو آئی تھنک دیٹ از دا ریزن کہ ہمیں ٹف ڈیسیجنز لینے پڑے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میاں صاحب اپنی خوشی سے عوام کو پیسنے کا, آپ کو پتہ ہے ان کی ہمیشہ پرائیورٹی رہی ہے عوام کو ریلیف دینا, ان کے لیے کمفرٹ کرنا, بٹ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اٹس ڈیو ٹائم. حالات ان کی پارٹی نے پیدا کر دی ہیں, اس کے بعد اوور نائٹ تو ہم کچھ چینج, کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کسی کے بھی پاس. اور محسن نقوی صاحب کی تعیناتی بھی جو ہے وہ میاں صاحب کی گائیڈنس اور اپروول کے ساتھ ہے, یہ ان کی چوائس ہے. محسن نقوی اپروول ہے کہ کہیں سے ریکمنڈیشن آئی ہو, اس کو ہم نہیں کر سکتے, پر ڈیفینیٹلی جب وہ قائد ہیں اور دونوں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اوپنلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی ان کو لیڈر سمجھتے ہیں اور ان سے گائیڈنس لیتے ہیں. اور ظاہری بات ہے PMLN کی جو شروعات ہے وہ انہوں نے کی, CM بھی وہ رہے, PM بھی 3 times رہے, تو شہباز شریف صاحب اینڈ مریم نواز صاحبہ بوتھ ٹیک گائیڈنس فرام ہم. سو گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس میں ان کا رول اور ان کی اپروول ضرور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ ریکمنڈیشن کہیں اور سے آئی ہو, وی کانٹ ڈینائی دیٹ, بٹ ڈیفینیٹلی ہز اپروول واز دیئر. اچھا کہیں اور چلیں, یا آپ نے اتنے ہم اسی بات پہ مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور سے آئی ہو, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. حسن ایوب صاحب, میں سب سے پہلے تو سر اسلام آباد کیا بتا رہا ہے سر, یہ
کیا ہو گیا ہے؟ یہ فواد چوہی صاحب ایک دم جو ہے وہ کس طرح ایکٹیو ہو گئے؟ کیوں انہوں نے حملے شروع کر دیے پاکستان تحریک؟ اتنی دیر خاموشی، لیکن اس کے بعد لگا اس طرح کہ یہ خاموشی جو ہے کسی طوفان کا وہ جو ہے وہ سگنل لے کر آئی ہے اور طوفان آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ میرے خیال کے مطابق فواد چودھری کو تحریک انصاف میں شمولیت بہت سوٹ کر رہی تھی. آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ دوبارہ اگر واپس آنا تھا تو آپ کو اتنا ایگریسو نہیں ہونے کی ضرورت تھی، اور جو موجودہ قیادت تھی جو کہ مشکل وقت میں جیسے شعیب شاہین صاحب فرما رہے ہیں وہ کھڑی رہی، تو وہ کم از کم ان کا کریڈٹ تو بنتا ہے. اور فواد چودھری صاحب جو چھوڑ کے گئے پاکستان تحریک انصاف کو اور استحکام پاکستان پارٹی کے فنکشن میں گئے تھے، شمولیت کی تھی وہاں پر، تو ان کا ڈس کریڈٹ تو ہے. لیکن کیا فواد چودھری کا ایڈیشن اگر تحریک انصاف میں واپس آتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوگا؟ تو یقینی طور کے اوپر وہ ایک اچھے جو ہے وہ سیاستدان ہیں، مطلب اس معاملات کو سمجھتے ہیں، اپنی پارٹی کا ڈیفنس بہت سے لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. اور فواد چودھری اگر تحریک انصاف میں آتے تو ان میں تحریک انصاف کا کوئی نقصان نہیں تھا. لیکن یہ کہہ دینا فواد چودھری صاحب کا کہ یہ جتنے لوگ ہیں عمران خان صاحب کا ٹکٹ نہ ہو تو یہ کونسلر نہیں بن سکتے، تو فواد چودھری صاحب میرے خیال سے ٹونٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت موجودہ صورتحال میں تو بانی چیئرمین تحریک انصاف چاہ کر بھی کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے. آج تو اپنی پولیٹکس اس نیچ کے اوپر لے آئے ہیں. تو ود ان پی ٹی آئی جو دھڑے بندیاں ہیں وہ تو یقینی طور پر اس ٹائم عروج کے اوپر ہیں. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا والی جو مینلی زیادہ لوگ تو سرفس کے اوپر وہی لوگ ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر بھی پارٹی کے 3-4 حصے ہوئے ہوئے ہیں. اب وہ کئی لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں، کئی لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے. اب یہ حسن صاحب ایک سوری، میں آپ کی اس بات سے مجھے شعیب شاہین صاحب یہ سن بھی رہے ہوں گے، تو شعیب شاہین صاحب کے ساتھ نا مجھے ویسی ایک اس بات کا ایک لگاؤ ہے کہ ان کو پہلے شیر افضل مروت صاحب ٹارگٹ کرتے تھے اور اب فواد چوہی صاحب بھی ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ تو دونوں سائڈ سے جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات نہیں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے یہ میرے لیے منصور صاحب میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ اچھی بات ہے، آپ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں. جی حسن بھائی. نہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب نے تو پہلے ٹارگٹ کیا تھا شعیب شاہین صاحب کو، لیکن اب شیر افضل مروت صاحب نے فواد چودھری کو بھی ٹارگٹ کر لیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ریسنٹ بیان سنا ہو تو وہ بیسکلی آپ یہ دیکھ لیں کہ اب فواد چودھری صاحب بھی ان کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں. تو شعیب شاہین صاحب کو تو میں بہت پرانا جانتا ہوں، یعنی ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت سے پہلے سے آئی نو ہم، ہی از اے ویری فیئر مین. کبھی ان کے بارے میں جس طرح کوئی کرپشن کی یا اس قسم کی مالی معاملات کے حوالے سے ایون کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی جب بطور وکیل جی آتے ہیں تو ہمیشہ ہی از اویلیبل، اور یہ بڑے فیئرلی اپنے اچھا حسن بھائی، میں آپ سے نا اب ایک آپ کی خبر میں ذرا جاننا چاہوں گا، اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے نا کوشش کیجئے گا، مشکل سوال ہے، کوشش کیجئے گا کہ آپ جتنا سچائی کے ساتھ جواب دے سکیں. یہ تینوں گروپس ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے گروپس ہیں، سارے ایک دوسرے پہ یہی الزام لگا رہے ہیں نا، ملا تقریباً اتنا ہی ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یا تینوں ہی گروپ جو ہیں وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، یا تینوں ہی نہیں ہیں؟ اس میں سے حقیقت کیا ہے ایکچولی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر فواد چودھری اینڈ کمپنی تو ماضی میں رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹیچ، لیکن موجودہ حالات میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک چیز میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دوں. اچھا، باقی ود ان پی ٹی آئی نام اس سے کیوں لیں گے؟ جی ہیں، ان کا تعلق ہے، جی وہ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بھی چل رہے ہیں، لیکن اس کو سرفیس کے اوپر نہیں لے کر آ رہے. تو جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے. فواد چودھری صاحب ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے لانچ نہیں ہیں، یہ بات آپ کو میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں. لیکن فواد چودھری کو اسٹیبلشمنٹ پسند کر رہی ہے؟ جی بالکل نہیں کر رہی. فواد چودھری صاحب کو آج کل کوئی ڈس لائک پرسنز میں سے ہیں تو ہی از ون آف دوز. نہیں تو حسن صاحب اگر ایسی بات ہو تو اب یا پھر اگر میں آپ کی بات کے ساتھ چلوں تو پھر اس کا لب لباب تو یہی نکلتا ہے کہ فواد چوہی صاحب انقلابی ہو گئے. انقلابی نہیں ہو گئے جی، سیاستدان ہے، سیاستدان کو اب اپنے ہی سروائیول چاہیے. مسلم لیگ نون کو لے نہیں رہی، پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے کشتیاں جلا چکے ہیں. اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں ان کو ایک ہوپ ملی تھی واپسی کی، اب وہ ہوپ ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن جس طریقے سے وہ ایگریسیولی آ گئے ہیں پی ٹی آئی کی اپنی لوکل لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا، وہ میرے خیال سے مناسب طریقہ کار نہیں تھا. ان کو تھوڑا طریقے سے چلنا چاہیے تھا، اتنا ایگریسو نہیں آنا چاہیے تھا. اس ہوپ میں پیشنس بڑی ضروری تھی، اس ہوپ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب اور ان جیسے لوگ جو ہے وہ پارٹی کے اندر موجود ہیں جو چوہی صاحب کو واپس نہیں آنے دے رہے. بہرحال میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد مجھے کچھ اور ٹاپکس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، خاص طور پہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی جانب سے انسانی حقوق کا جو ورکنگ گروپ ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ایک ریزولوشن پاس کر چکا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، اس کا کیا فرق پڑے گا. 2 تو وکلا اور 1 کورٹ رپورٹر، تینوں جو ہے وہ ہمیں اس کے حوالے سے قانونی رائے دے سکتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के वर्किंग ग्रुप की, जिसने एक रेजोल्यूशन पास किया है इमरान खान साहब के हवाले से, और ये कहा है कि जनाब उनकी फौरी रिहाई जो है वो होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इमरान खान को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो कैद किया गया है। अब इस पर हुकूमत का ये कहना है कि जनाब ये एक तो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, दूसरा ये पाकिस्तान का इंटरनल इशू है और ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुएब शाहीन साहब, ये वाकई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आपके ख्याल में इससे वाकई पाकिस्तानी हुकूमत पे किसी किस्म का कोई प्रेशर डेवलप होगा इस रेजोल्यूशन के बाद? देखें, अगर आपने यूनाइटेड नेशंस के भी रेजोल्यूशंस को इसी तरह आप हवा में तहलील करना है तो फ़र्क तो पड़ता है। किसी भी तहजीब याफ्ता सोसाइटी में, मुआशरे में, जहाँ ये लोग कहते थे हम तो पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन कर रहे हैं, इमरान खान ने नाम डबोया है, आज सूरत हाल आपकी ये है कि पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान के चेहरे को दागदार कर दिया है। आपने मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा बदतर सूरत हाल पैदा कर दी है। आपने देखें, अब छोड़ें कि यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, बाकी चीज़ें क्या कर रही हैं, आपका पूरा पाकिस्तानी मीडिया क्या दिखा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया यहाँ नहीं बैठा हुआ क्या? वो लोग उनकी आंखें कान नहीं खुले हुए? जो कुछ आप कह रहे हो, देखें मुझे बता दें, आप हमारी पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी को भी साइड पे रखें, अहमद फरहाद का क्या कसूर था? वो एक शायर था ना, आपने उसके साथ क्या किया? अजहर मशवानी हमारा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उसके 2 भाई प्रोफेसर, उनका क्या कसूर था? उनको आपने उठा लिया, आज तक वो मिसिंग हैं। मुझे बता दें, शहबाज गिल एक पॉलिटिकल वर्कर है ना, उसके भाई का क्या कसूर था? उसको उठा लिया। इसी तरह शहरियार बुखारी के भाई कोली बुखारी को उठा लिया। इस तरह एक लाइन है। अच्छा, इमरान रियाज का क्या कसूर था? वो एक शायर है ना। बाकी छोड़ें, छोटी हरकतें किस हद तक वो नीचे गिर गए। वो मलकू का क्या कसूर है कि 804 कैदी नंबर 804 उसने गा लिया? आपने कोई पाकिस्तान में आइन, कानून, बुनियादी इंसानी हुकूक उसको रहने ही नहीं दिया। चादर चार दीवारी की पामाली कर दी। आपने घरों में घुस गए, आपने घरों को तोड़ दिया, बिजनेस तोड़ दिए, लोगों को उठाया, मारा। आज मैं आपके सामने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 7 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर हैं। अगर ये आपके मुल्क का निज़ाम इंसाफ है, ये कानून की हुक्मरानी है, तो फिर दुनिया तो देख रही है। दुनिया तो आज ग्लोबल विलेज है, ठीक है, और जो कुछ आप कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को सिवाय बदनाम करने के कुछ भी नहीं कर रहे, और इसका इम्पैक्ट बहरहाल है। क्यों नहीं है? हम सारी ज़िंदगी इस बात पे लगे रहे कि जनाब यूनाइटेड नेशंस उस पर एक्शन ले। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है? आपने अपने मुल्क को मकबूजा कश्मीर से बदतर सूरत हाल में शामिल कर दिया है। खुदा का खौफ, ठीक है, आपके अपने लोग हैं, आपका अपना मुल्क है, अपने सिटीजन हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये लोग आए थे जी, ये लोग आए थे इमरान खान के जमाने में, इन्होंने जलसे किए थे, किसी ने कोई पर्चे किए थे? ये धरने भी देते थे, प्रोग्राम भी करते थे, आते थे, आए करें, और हमें तो हम 15 बंदों के साथ निकले हमारे ऊपर। मैं जरा जवाब ले लूं सर, मैं हुकूमती जवाब ले लूं इस पे। आमना साहिबा, ये तो बहुत गलत हो गया जी, पाकिस्तान के लिए तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा? आप हसन भाई हंस रहे हैं। देखिए, मैं एक तो पहली बात ये है कि शुएब शाहीन साहब माशाल्लाह लॉयर हैं खुद और हमसे बहुत सीनियर हैं, तो मुझे हैरत इस बात पे हुई कि हम जब रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक सियासी तकरीर, तो फिर मैं भी आधा पौना घंटा उस पर बोल सकती हूँ, बट टेक्निकली रेजोल्यूशन इज़ नॉट बाइंडिंग। जो UN की अपनी वेबसाइट है दैट डिफाइंस रेजोल्यूशंस एज फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन। ये लोग तो पहले भी शायद यही चाहते हैं कि हम गुलामी करें, इन्होंने शोर मचाया होता है, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आप डिक्टेट करें कि हमारे मुल्क में क्या होगा, हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे चलेगी, कोर्ट्स कैसे फंक्शन करेंगे, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज पाकिस्तान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड वी शुड बी अलाउड क्या, हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है। वी आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, आर कोर्ट्स आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, एंड आई एम वेरी प्राउड to be a Pakistani citizen and to be representing a government where everything's taking its course. So बड़े अफसोस की बात है कि ये आप कह रहे हैं कि जी फलां ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, फलां ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। रेजोल्यूशन की कोई लीगल हैसियत नहीं है, उन्होंने एक अपनी ओपिनियन का इजहार किया है। उसके पीछे भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का हाल किया गया इमरान खान साहब के 4 साल में। हमने देखा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस तबाह किए गए। अब पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आने लगा है, तो ऑब्वियसली बाहर के मुल्क नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। ओपिनियन, चले मैं अगर आपकी बात के साथ भी चलता हूं, तो ये ओपिनियन आपके खिलाफ है, ये ओपिनियन आपके खिलाफ जा रहा है। वहां पे अवाइन नुमाइंदगान जो है वो चले, वो एक रेजोल्यूशन पास कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जनाब 2024 के इलेक्शंस की तहकीकात होनी चाहिए। ये छोटी डेवलपमेंट्स तो नहीं है।
دیکھیے یہ بالکل چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی کا مقصد ہی نہیں بنتا کہ ہمیں آ کے بتائے کہ ہمارے ملک میں کیا ہونا چاہیے اور ہمارے الیکشن کی تحقیق ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. وی آر انڈیپینڈنٹ کنٹریز. ہم نے کچھ ٹریٹیز سائن کی ہوئی ہیں، کچھ ہیومن رائٹس ٹریٹیز سائن کی ہوئی ہیں. دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. جب آپ کوئی اور چیز، کوئی اس طرح کی وائلیشن، الیکشن از این انٹرنل میٹر. آج US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہ بات کہہ چکا ہے کہ الیکشن اینڈ دا سچویشن ود عمران خان از این انٹرنل میٹر. اس کو لیگلی ہماری کورٹس دیکھ رہی ہیں، نہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول ہے، نہ اس کے اندر کسی اور کا کوئی رول ہے. ایک لا از ٹیکنگ اٹس کورس. انہوں نے جو ٹیررزم ایکٹیویٹی پھیلائی، اب پاکستان واپس ٹریک پہ آ رہا ہے. اوبویسلی یہ بھی ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کی بھی ایک رائیولری ہے. پہلے ان کی اکنامک رائیولری تھی. ناؤ چائنا از بیکمنگ اسٹرانگ ان ملٹری ٹرمز آلسو. سو obviously America does not want that. They don't want our good terms with the Chinese. When that is happening, obviously there's going to be a lot of other powers in the world that don't want us to flourish. اب اس کو اگر یہ سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں، ہمیشہ یہ سپورٹ کرتے رہیں، کرنا شروع ہو جائیں اپنے ملک کی دشمنی کر کے، that's unfortunate. یہ زیادہ ہارڈ لفظ نہیں ہے اپنے ملک کی دشمنی کر کے؟ مطلب آپ کے خیال میں کسی سیاسی کمپیٹیٹر کو لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، دشمنی بہت چھوٹا لفظ ہے منصور. آئی ایم سوری ٹو سے، جو کچھ انہوں نے کیا دشمنی بہت چھوٹا لفظ ہے. شاید ہمارے دشمن نے بھی ہمارے ساتھ وہ نہیں کیا، بھلے یہ پولیٹیکل پارٹی ہیں، بٹ اگر یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں گے، آئی ایم بٹ فورسڈ ٹو کال دیم اے ٹیررسٹ. یہ میرے ساتھ یہ آپ کی ساتھ والی ونڈو میں جو شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہے؟ سب سے بڑا دہشت گرد میں ہوں. مجھے نہیں پتا جی، سب سے بڑا دہشت گرد اسلام آباد کا میں ہوں. اور دوسری بات ایک بات بتا دوں، کوئی بھی شخص جو مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ہم کہتے تھے کہ اس ملک میں خود مختاری، پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرو، تو ان کا پرائم منسٹر کہتا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کا وزیر دفاع کہتا تھا ہم تو امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. اور یہ تو غلامی کا توق قبول کر کے تو انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے. انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. انہوں نے تو ملک کی بدنامی اس سے زیادہ اور کیا کریں گے جو آج ان کے سامنے نظر آ رہی ہے. ان لوگوں کا جو کنڈکٹ اور کردار رہا ہے پاکستان کو، انہوں نے انڈکلیئرڈ مارشل لا کے حوالے کر دیا ہے. انڈکلیئرڈ مارشل لا لگا دیا. آپ نے ایک سیکنڈ میں جی آپ کی بات پہ تحمل مزاج سنی. آپ نے ججز کے گھروں میں بیڈ روم میں کیمرے لگوائے. آپ نے اٹھا کر کے ججز کے رشتہ داروں کو اٹھا کر الیکٹرک شاکس لگائے. اور جو کچھ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز آج کر رہی ہیں آپ کے بلبوتے پہ، یا آپ ان کے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، یہ تو ماشاء اللہ کے زمانے میں ہم نے یہ کچھ نہیں دیکھا. ہم سب سے پہلے تحریک چلانے والوں میں تھے. جواب لے لیں ذرا، ٹائم کم ہے. یہ کچھ نہیں دیکھا جو کچھ آج ہو رہا ہے. جی آمنہ صاحب میری بات سنیے گا ذرا. آپ نے کہا کہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، ملک کی بدنامی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے ممبرز ایک جوتا لے کے نیشنل اسمبلی کے اندر آتے ہیں. ملک کی بدنامی اس وقت ہوتی ہے جب اسمبلی کے اندر بجٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ بجٹ کی کتابوں کو پھاڑ کے پھینکتے ہیں، ڈیسک کے اوپر چڑھ کے شور مچاتے ہیں. صرف پاکستان نہیں، پاکستانی میڈیا نہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کی اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے. ہم PMLN کی طرف سے ایک دفعہ بھی اس طرح کا نہ بیہیویئر، نہ جوتے مارے گئے، نہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کی گئی. ہمارے ایون میاں نواز شریف نے آج تک اوئے تم تو تڑاک کر کے بات نہیں کی. ملک کی بدنامی اس وقت ہوتی ہے جب آپ ملک کے یوتھ کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ان کو بدتمیزی کا سبق دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ دل جلاؤ، ان کو کہتے ہیں کہ اپنی ملک کی تنصیبات حملے کرو. ملک کی بدنامی حسن بھائی ویٹ کر رہے ہیں. منصور ایک فکرہ، صرف ایک فکرہ. جی منصور صاحب ایک فکرہ. مجھے یہ بتا دیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہیلی کاپٹر سے جعلی ننگی تصویریں سوائے مسلم لیگ نون کے کسی اور نے یہ حرکت نہیں کی. میں نے اچھا چلے آپ نے شعیب صاحب آپ نے چونکہ پوچھ دیا ہے، سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل. سر میں نے یہی سوال مریم نواز صاحبہ کا جب انٹرویو کیا تھا تو میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا اس وقت. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ ہم نہیں تھے، یہ وہ تھے. اب یہ وہ کون تھے یہ نہیں انہوں نے مجھے بتایا، صرف انہوں نے کہا یہ ہم نہیں تھے، یہ وہ تھے. بہرحال حسن ایوب صاحب، یہ میں نے جب ریزولوشن اس کو انہوں نے اون کیا نا، نہیں سر اس کے اوپر تقریریں کرتے رہے، اون کیا نا اس وقت. اچھا چلیں حسن ایوب صاحب، میں نے آپ پہلے جب بات کی کہ بھائی یہ ورکنگ گروپ کے جانب سے یہ اعلامیہ سامنے آیا ہے تو آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ، بلکہ تقریباً آدھا کہا میں نے دیکھا. یہ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ سر بات یہ ہے کہ آپریشن گولڈ سمتھ 2.0 از آن فل سوئنگ چل رہا ہے جی اس ٹائم. آپ یہ دیکھیں گولڈ سمتھ جی، آپ کو معلوم ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، جو سابق پریزیڈنٹ تھے ٹرمپ کے، ان کے سن ان لا کوشنر اس کے ساتھ جو ملاقات کرتے رہے ہیں، جو زلفی بخاری صاحب جا کے ملتے رہے ہیں. زلفی بخاری کی جو پٹیشن ہے
آپ کو مجھے معلوم ہے کہ یو این ورکنگ گروپ میں کون گیا ہے, زلفی بخاری کے ہے نا. تو یہ تو سارا نیکسس سب کو معلوم ہے کہ کدھر سے چل رہا ہے. اب میری بات سنیں منصور بھائی, آپ بتائیں کیا سید علی گیلانی کی گرفتاری ہوئی تھی؟ آپ نے دیکھا, ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں جتنے کشمیر کے حریت رہنما گرفتار ہوتے رہے, کبھی یو این کے کسی ورکنگ گروپ نے اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیا؟ کبھی اس قسم کی چیز آپ کو سننے میں ملی؟ کیا مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ حالانکہ وہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور وہاں پر تو یو این کو زیادہ بولنا چاہیے, وہاں کے لوگوں کے رائٹس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, لیکن نہیں, وہاں پر مکمل پن ڈراپ سائلنس ہے. مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے جب ہماری یو این کے بھی دورہ میار ہوگا اور جہاں پر کچھ لوگوں کا انفلوئنس وہاں پر بھی چل رہا ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. عمران خان کا اتنا پیار کیوں جاگا یو این کے ورکنگ گروپ کو؟ اب میرا سوال ہے کیوں؟ کیونکہ وہ سابق سن ان لا ہیں گولڈ سمتھ فیملی کے, اور گولڈ سمتھ فیملی اور جو کوشنر ہیں اور جو کوشنر ہیں وہ آپس میں دے آر فیملی فرینڈس. حسن بھائی یہ اب آگے چلیں. نہیں, یہ حسن صاحب ایک منٹ سر, ایک نہیں آگے نہیں چلے نا, ایک منٹ پہلے یہ آپ نے یہ کہا ہے کہ گولڈ سمتھ کا تعلق اس کے ساتھ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ, اور اس وجہ سے یونائٹڈ نیشنز کے ورکنگ گروپ نے نہیں, وہ اس میں کیا سارے پھوپھی تائے چاچے بیٹھے ہوئے اس گروپ کے اندر جنہوں نے بیٹھ کے؟ جی بالکل, جی بالکل, جی بالکل. اگر آپ کو کوئی شبہ ہے تو وہ شبہ میں نے آپ کا دور کیا نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن یا جتنے جو لیڈرز تھے حریت رہنما ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, یعنی میر وائز عمر فاروق ہو گئے, یاسین ملک صاحب ہو گئے, سید علی گیلانی صاحب ہو گئے, کتنا عرصہ یہ لوگ وہ رہے ہیں, ڈیٹین رہے ہیں. ان کو کہیں شو بھی نہیں کیا گیا. جب یاسین ملک صاحب باہر آئے, جب ان کو کسی کورٹ کے اندر پروڈیوس کیا تو آپ نے ان کی کنڈیشن دیکھی تھی؟ ٹھیک, ان کی حالت کیا تھی؟ وہ تو بالکل مرنے کے قریب آئے ہوئے تھے. اس کے بعد بھی کسی ورکنگ گروپ نے کوئی ایک لفظ بولا؟ تو عمران خان کے لیے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو یہ میرا کوشچن یہ ہے. جی, تو یہ شعیب شاہین صاحب بتائیں سر. وہ اچھا چلے میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد شعیب صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھتے ہیں کہ اتنا پیار کیوں ہے عمران خان سے, اتنا پیار کیوں ہے؟ جی بتائیے, اس پہ پوچھتے ہیں شعیب صاحب سے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے حسن ایوب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ورکنگ گروپ ہے یونائٹڈ نیشنز کا جو انسانی حقوق پہ کام کرتا ہے, اس نے آج تک مسئلہ کشمیر کے اوپر تو کبھی اس قسم کا اعلامیہ جاری نہیں کیا, اس حوالے سے کبھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. آخر ان کو عمران خان صاحب سے اتنا پیار کس طرح آ گیا, اور اس کے اندر زلفی بخاری صاحب کا کیا رول ہے, اور گولڈ سمتھ خاندان کا جو ہے وہ کیا رول ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. شعیب صاحب آپ بتائیے سر, ان کو کس طرح اتنا پیار آ گیا عمران خان صاحب کے اوپر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے کرتوتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے, آپ ادھر دیکھیں گے. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سارے وہاں یونائٹڈ نیشنز والوں کو ہمارے وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور عمران خان لورز ہیں. اور یہ شکر ہے کہ انہوں نے نہیں کہہ دیا امریکی وہاں نمائندگان کے 368 جو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ 98% کانگریس کے, وہ بھی سارے پی ٹی آئی کے ہیں. بھائی خدا خوفی کرو, آپ اپنے ملک کی چیزیں درست کرو, آپ یہاں انصاف کا نظام درست کرنے دو. یہاں جہاں 6 معزز جج صاحبان خط لکھیں, جہاں سپریم کورٹ میں تقریباً تمام ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری لکھ کے دیں ہمارے نظام انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جہاں آپ کا نظام انصاف اس قدر گر جائے, جہاں آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کا اتنا رول ہو جائے کہ آپ کے 1 لاکھ کی لیڈ والے جو فارمز ہیں ان کو اٹھا کر کے ایک 20 روپے کی قلم کے ذریعے اٹھا کر کے آپ ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں. اگر آپ نے عوام کے مینڈیٹ کو اس طرح اٹھا کر پھینک دیا ہے, جو دنیا جانتی ہے کہ ایک آنیسٹ لیڈر ہے, ایک ہی آنیسٹ لیڈر ہے آپ کا پاکستان میں, جس کے اوپر سب ٹرسٹ کرتے ہیں, پوری دنیا اس کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے, وہ ہے عمران خان. آج بھی دبئی, ایک منٹ بات ختم کرنے دو. آج بھی دبئی لیکس آئی ہیں آپ کے سامنے, آیا ہے نواز شریف ساری فیملی, آیا ہے مریم نواز کا نام, آیا ہے زرداری کی فیملی, کیوں نہیں آیا عمران خان یا اس کی فیملی کا نام؟ کیوں اس کی نہ دنیا میں کسی جگہ جائیداد ہے, نہ اس کے بینک کے بیلنس نکلتے ہیں, نہ اس کی کوئی کرپشن کے قصے سامنے آتے ہیں. آپ عدت جیسے گھٹیا کیس میں آپ نے اس کو بند کیا ہوا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں 203 مقدمے آپ مجھے بتا دیں کوئی کسی ایک لیڈر کے خلاف ہوئے ہوں. وہ ہم سنتے تھے بھٹو کے زمانے میں ظہور الہی کے خلاف بھی بھینس چوری کے, پتہ نہیں کیا بکری چوری کے پرچے ہوتے تھے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح اگر آپ نے ملک کو لے کے چلنا ہے تو دنیا
سر وہ شعیب صاحب حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ سہولتیں ختم نہیں ہیں، کرانی ہم کرا سکتے ہیں. آمنہ صاحبہ کی بھی ذرا بات سن لیں، شعیب صاحب کٹھے جواب دے دیں. مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی جی بولے آمنہ صاحبہ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج یہ لوگ ہر چینل پہ بیٹھ کے صرف ان کے پاس اور کوئی لاجیکل کامنٹ نہیں ہے، کوئی لیگل آرگیومنٹ نہیں ہے، صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ادارے غلط کر رہے ہیں، ان کا رول اتنا گر گیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ خود ان بیساکھیوں پہ چل کے حکومت میں آئے، جس وقت وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اس وقت تک وہ کہتے تھے کہ جی ان کا رول ایک پاک قوم کے والد کی طرح ہے. اور آج جس وقت ہر چیز لیگلی طریقے سے ہو رہی ہے، اس وقت ہر چیز ایک اپنا کورس لے رہی ہے، آج کیونکہ ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی، ان کو وہ انڈیو فیورز نہیں مل رہی جو ان کو پاسٹ میں ملا کرتی تھی، تو آج ان کو بہت تکلیف ہے. اور آج ادارے کا رول بھی خراب ہو گیا، آج سب کچھ خراب ہو گیا. کبھی تو خدارہ کبھی تو ایک بیلنسڈ ملک اور بیلنس سسٹم کو سپورٹ کر لیں، کبھی تو اپنے زور بازو پہ کچھ کرنے کی ہمت رکھ لیں. آج سپورٹ نہیں مل رہی تو آج سب برے ہو گئے، جو سپورٹ نہیں کر رہا وہ سب برے ہو گئے. کوئی ایک لیگل آرگیومنٹ ان کے پاس ہے اس چیز کے لیے؟ حسن صاحب آپ بھی جلدی سے کامنٹ دے دیں. سر میں تو یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، میں بلکہ یہ بات کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج تک تحریک انصاف کو جتنے ریلیف ملے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے جوڈیشل سسٹم سے ملے ہیں. اور بات یہ ہے کہ کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے مقدمات تھے، ان تمام کے تمام مقدمات کو ختم کر دیا ہماری عدالتوں نے. میں کہتا ہوں کہ آج 150 مقدمہ بنائے نا پی ٹی آئی کے اوپر یا بانی چیئرمین کے اوپر، وہ 150 مقدمے کو بھی 2 دن میں ہماری عدالتیں ختم کر دیں گی. اتنی سہولت کاری یا اتنا ریلیف تو کسی سیاسی جماعت کو، کسی شخص کو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملا. لیکن اس کے باوجود شعیب شاہین صاحب تنقید کس پر کر رہے ہیں؟ عدلیہ پر. یار اتنی ناشکری نہ کریں شعیب صاحب. شعیب صاحب نہ کریں سر ناشکری. سر بولیں اب جواب دیں آپ. منصور صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو چیزیں بڑی سموتھلی اور ٹھیک چل رہی ہیں. مجھے بتا دیں پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 6 معزز جج پاکستان کی تاریخ میں اکٹھے یہ لکھ کے دیں کہ جناب جو کچھ ہوا ہے اس کے ایک ایک واقعے کے وہ وٹنس ہیں؟ انہوں نے لکھ کے دیا ہے جس کے اوپر سو موٹو نوٹس ہو. سر یہ پہلی مرتبہ ججز کی یونین بنی ہے. مجھے بتا دیں جب رپورٹ منگوائی، ایک سیکنڈ، ججز کی یونین پہلی مرتبہ بنی ہے. بالکل پہلی مرتبہ حسن ایوب صاحب بات کرنے دیں. حسن ایوب صاحب آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے، سننے کی عادت ڈالیں. مجھے بتا دیں جب سپریم کورٹ نے رپورٹ منگوائی، پشاور ہائی کورٹ سے لے کر سندھ ہائی کورٹ تک سبھی نے یہ لکھ کے دیا کہ جناب ہمارے اوپر ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. جب ہم انکار کرتے ہیں ان کو تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں، ہمیں زندگی سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور وہ جو ابھی سرگودا کے جج نے جو لکھ کے دیا ہے، اور یہ سارے کیس کس کے خلاف ہیں؟ عمران خان کے خلاف اور اس کے پی ٹی آئی کے خلاف. یہ سارے کے سارے کیسز ان میں پریشر ڈالا جا رہا ہے. اور اگر کچھ ججز اگر وہ انصاف کی خاطر اپنے آپ کو وہ ایٹ دی رسک اینڈ کاسٹ آف دیئر لائفس اگر وہ اپنے آپ کو سامنے لا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان پہ آپ الزام لگائیں. اور ایک بات اب آپ کو بتا دوں، پاکستان میں جس طرح کے حالات انہوں نے پچھلے 2 سال میں پیدا کر دیے ہیں، اس طرح کے حالات مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہیں آج بھی. آپ نے اس ملک کو بدترین سچویشن میں پہنچا دیا ہے. آپ نے اپنے ملک کے ہی لوگوں کے اوپر جبر، ظلم، بربریت اٹھانا. اور کیا کوئی شخص ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیں نا سر. وہاں کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، یہاں آپ نے کٹ پتلیاں بٹھائی ہوئی ہیں. جب آپ ہم الیکشن ٹریبونل کی بات کرتے ہیں، یہ موجودہ حکومت کیا کرتی ہے؟ نہیں جی ہم ریٹائرڈ ججز لائیں گے. کیوں لائیں گے؟ تاکہ ہینڈ پک جج آئیں اور آ کر کے ہمارے حق میں اگر آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو شاید آپ کو 9 مئی کے دن کے جو نظارے وہ بھول گئے ہیں. 9 مئی کے خالق بھائی وہی تھے جو 9 فروری کے خالق تھے. وہ بھی آپ کی پی ڈی ایم کو اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے ہم الیکشن سے جان چھڑائیں، اور آپ نے یہ ڈرامہ کر دیا. بہت بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا. شعیب صاحب تھینک یو سو مچ. حسن ایوب صاحب آپ کا بھی شکریہ. آمنہ شیخ صاحبہ پہلی دفعہ ہمارے شو میں تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ ان کا بھی. ناظرین پروگرام سے اب تک لیتے ہیں، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.